السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کے کلاس میں سورہ فجر کو ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 25 سے آج شروع کریں گے اور آخر تک پڑھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد ایک ایک آیت کو پورے واضح طور پر بتاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ تو آخر تک میں نے یعنی کہ آیت نمبر 30 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اب ایک ایک آیت کو لفظ با لفظ سیکھیں گے حروف کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے دیکھیے آیت نمبر 25۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ لَا فا زبر فا یا واو زبر یو۔ فَيَوْ میں کیا دیکھنا ہے؟ فا کے اوپر زبر ہے، یا واو کے ساتھ مل کر آ رہی ہے تو واو کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، اور واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو واو لین کا قاعدہ بن گیا۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا تو واو مدہ ہوتا۔ واو مدہ کو کھینچتے ہیں، واو لین کو نہیں کھینچتے ہیں، تو یہاں واو لین کا قاعدہ ہے، تو یہاں ہم جلد پڑھیں گے فَيَوْ فَيَوْ فَيَوْ۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں۔ میم زبر ما جلد ادا کریں گے، حمزہ زیر ای اسے بھی جلد ادا کریں گے اور معروف کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو بھائی اور بہن میرے چینل پر نئے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا معروف کیا ہوتا ہے، تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ حمزہ زیر ای یہ ہوا معروف، اور اگر کوئی پڑھتا ہے حمزہ زیر اے تو یہ ہو گیا مجہول۔ تو ہمیں مجہول نہیں پڑھنا ہے، ہمیں معروف پڑھنا ہے۔ پورے قرآن شریف میں صرف ایک جگہ مجہول پڑھا گیا ہے، وہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو پورے قرآن شریف میں معروف کا خیال رکھنا ہے اور مجہول سے بچنا ہے۔ تو پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا با زیر بے تا زیر تے سا زیر سے یہ ہوا مجہول، تو اس طرح ہمیں نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہمیں پڑھنا ہے با زیر بی تا زیر تی سا زیر سی، اسی طرح پیش کے ساتھ تا پیش تو سا پیش سو جیم پیش جو، ٹھیک ہے؟ جو تو بو یہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں پر پڑھیں گے حمزہ زیر اے نہیں، حمزہ زیر ای ای۔ فَيَوْمَئِ ٹھیک ہے؟ ذال کو لام میں ملائیں گے دو زبر کی تنوین کے ساتھ، فَيَوْمَئِذٍ ٹھیک ہے؟ پھر لام الف زبر لا الف مدہ کرنا ہے۔ اب یہاں تک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا کلیئر؟ اب نیچے آ جائیے یعذب کیا ہے؟ یعذب یا پیش یو عین دال زبر عذ عذ عذ، ٹھیک ہے؟ دال زیر ذی یعذب با پیش بو یعذب یعذب یعذب۔ اب یہاں سے پھر پڑھتے ہیں
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ. اب کوئی پڑھ دے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ. کیا پڑھے؟ يُعَذِّبُ. تو کیا ہو گیا؟ مجہول. یہی بتا رہے ہیں. يُعَذِّبُ نہیں پڑھیں گے، يُعَذِّبُ يُعَذِّبُ. ٹھیک ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ عَذَابَهُ. اس میں کس چیز کا غور کرنا ہے؟ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا با زبر با، ہا الٹا پیش، ہو اوپر مد. تو جب اگر مد نہیں ہوتا تو الٹا پیش کو کھینچتے ایک الف کے باقدر. اب الٹا پیش کے اوپر آ گیا کیا؟ مد. تو اب اس کو کھینچیں گے 4 سے 5 الف کی مقدار کے باقدر. عذابہ احد. ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر آ، ہا دال زبر حد. یہ جو 2 پیش کی تنوین ہے یہ ہٹ جائے گی اور یہاں پر کیا آ جائے گا؟ جزم. کیوں آئے گا؟ کیونکہ ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے، اور وقف کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم وقف کریں گے یعنی کہ رکیں گے. وقف کے معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا، اسٹاپ کرنا. تو یہ جو ایسا جو گول نشان ہے نا، اس کو آیت کہتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں اسٹاپ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اسٹاپ ہو جانا ہے. تو جب بھی ایسا ہو کہ ہمیں رکنا ہے تو آخری حرف پر ہم جزم لا کر رکیں گے، سانس کو روکیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے دال کے اوپر، تو یہاں پر ہم لائیں گے جزم کیونکہ ہمیں رکنا ہے. تو جب جزم آ گیا تو دال کے اوپر جزم آ گیا، اور دال کیا ہے؟ حروف قلقلہ میں سے ہے. تو اب یہاں پر قلقلہ بھی کرنا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ احد. ٹھیک ہے؟ احد. سمجھ میں آ رہی؟ تو اب یہاں شروع سے دیکھتے ہیں. یہاں پر واولین کا قاعدہ ہے، نرمی سے پڑھیں گے. یہاں پر لا میں 1 الف کے باقدر کھینچیں گے. اس کے بعد یعذبو میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بالکل سمپل پڑھنا ہے، بس معروف کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد عذا میں الف مدہ کرنا ہے. بہو ہو جو ہے اس میں 4 سے 5 الف کے مقدار کے باقدر کھینچنا ہے. اس کے بعد احد میں دال کے اوپر کرنا ہے قلقلہ. بس اتنا سا قاعدہ ہے آیت نمبر 25 میں. اب شروع یہاں سے پڑھتے ہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. احد. قلقلہ جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ جب ہم کرتے ہیں تو ہماری آواز ٹکراتی ہے اور الگ الگ ساؤنڈ آتا ہے. گویا ایسا لگتا ہے کہ ہم 2 حرف ادا کر رہے ہیں، دال کو ہم ڈبل ادا کر رہے ہیں. اس طرح کی آواز آئے گی، ایکو ٹائپ کا ساؤنڈ سنائی دے گا. اس کو کہتے ہیں پراپر طور پر قلقلہ کرنا. احد 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 احد. یہ ہوا. اگر کوئی کرے احد احد احد، قلقلہ نہیں ہوا. یہی ہے فرق پراپر قلقلہ کا. احد احد یہ ہوا پراپر قلقلہ. ٹھیک ہے؟ یہ ہوا صحیح طور پر قلقلہ ادا کرنا. تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. آیت نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَلَا يُوثِقُ. لام میں الف مدہ، یو میں واو مدہ. ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. واو مدہ کو ہم 1 الف کے مقدار کے بقدر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جبکہ واو لین کو نرمی سے اور جلد ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہی فرق ہے دونوں میں، واو لین میں اور واو مدہ میں. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے.
और यहाँ भी खींचना है, एक अलीफ के मकदार के बकदर लंबा यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी एक अलीफ के मकदार के बकदर खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह पढ़ेंगे, वलायू वलायू, साज़ेर सी, काफ पेश कु, वलायूसिकु वलायूसिकु वलायूसिकु। अब देखिए ला को जितना खींच रहे हैं उतना ही यू को भी खींचेंगे, दोनों के मकदार बराबर है। वलायूसिकु, आगे चलिए, वसाक़हू वसाक़हू, सा में अलिफ मद्दा करना है, फिर एक अलिफ के बाकदर खींचेंगे जितना मैंने वला को खींचा था, फिर काफ जबर क़ा, हा उल्टा पेश हु, ऊपर मद, 3 से 4 अलिफ के बाकदर, सेम इसी तरह का कायदा। ठीक है, बहू और यहाँ पर है कहू। ठीक है, दोनों एक ही तरह का है। वसाक़हू और यहाँ था आज़ाबहू, और अहद यहाँ भी है यहाँ भी था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कायदा है। वला यूसिक़ु वसाक़हू अहद, कितना खींच रही हूँ यहाँ पर, वला यूसिक़ु वसाक़हू अहद, वला यूसिक़ु वसाक़हू अहद। आगे चलिए, आयत नंबर 27। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या में देखिए पहले या अय्यतुहन, इस पर गौर करना है। या है, ठीक है, या के ऊपर क्या है, मद है ना, खड़ा जबर है। सबसे पहले खड़ा जबर को देखते हैं, या के ऊपर खड़ा जबर है। अब हम ध्यान लेके जाएंगे कहाँ, नूरानी कायदे की तरफ, कि जिस हर्फ के ऊपर भी खड़ा जबर होता है उसको हम खींचते हैं, थोड़ा खींचते हैं। थोड़ा की मकदार कितनी है, एक अलिफ के बाकदर खींचते हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि या के ऊपर खड़ा जबर है तो इसको एक अलिफ के मकदार के बाकदर खींचना है। ठीक है, और उसके ऊपर मद भी है, क्या है, मद भी है। अब मद के तरफ जाएगा, 4 से 5 अलिफ के मकदार के बाकदर खींचना है। तो दोनों अदा हो गया, खड़ा जबर भी और मद, खड़ा जबर भी उसी में आ गया, मद का इसमें। तो 3 से 4 अलिफ के बाकदर यहाँ पर मतलब खींचना है, हो गया। उसके बाद हमजा को या से मिलाएंगे, चूंकि या के ऊपर शद है यानी कि तशदीद है। तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, पीछे वाले हर्फ से भी मिलाते हैं और एक बार खुद तशदीद वाले हर्फ को पढ़ते हैं, जो भी उसके ऊपर हरकत हो। तो यहाँ पर क्या है, या के ऊपर तशदीद है और उसके ऊपर कौन सा हरकत है, जबर। तो एक बार इससे मिलाएंगे और एक बार इसको पढ़ेंगे, या अय्या, ठीक है, तापेश तू, या अय्यतु, हा नून जबर हन, नून फा जबर नफ, ठीक है, हन नफ। अब यहाँ पर नून में देखिए क्या है, शद है और जबर भी है। तो जब भी नून के ऊपर शद आए तो क्या करना है, वहां पर नून मुशद्दद का गुन्ना करना है। सिंपल सा तरीका है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, ये 2 जगह गुन्ना करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नून के ऊपर शद आ गया। अब गुन्ना किसे कहते हैं, नाक में थोड़ी देर आवाज का रोकना क्या कहलाती है, गुन्ना कहलाती है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल, अन जो ये हो रहा है हन, ये हो रहा है क्या, गुन्ना हो रहा है। ठीक है, हन अब कोई पढ़ दे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। उसने क्या छोड़ा, गुन्ना नहीं किया, है ना। कुरान की खूबसूरती, हुस्न खत्म हो गया। तो गुन्ना करना है, यहाँ पर क्या करना है, गुन्ना यानी कि आवाज को रोकना है। तो फिर से देखिए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, यहाँ तक समझ में आ गई। हन नफ्सुल इस तरह से करना है, ठीक है। फिर सीन को लाम से मिला दिया, बिल्कुल सिंपल सा तरीका जज्म का, सीन को लाम से मिला देंगे।
फिर मीम को क़ा से मिलाएंगे। अब देखिए सीन को लाम से मिला रहे हैं और मीम को भी क़ा से मिला रहे हैं, तो दो हर्फ पर जज्म है, लाम के ऊपर भी जज्म है और ता के ऊपर भी जज्म है। ठीक है, तो जब भी जज्म वाला हर्फ आता है वहां पर क्या गौर करना होता है कि क्या ये हर्फ हुरूफ कलकला में से है, अगर है तो करेंगे कलकला, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। उस हर्फ के मखरज के ऊपर हमारी आवाज रुक जाएगी, और अगर कलकला वाला हर्फ होगा तो उस मखरज पर हमारी आवाज क्या होगी, टकराएगी, वहां पर इको साउंड आएगा। तो ये जो ता है और ये लाम है, लाम हुरूफ कलकला में से नहीं है, तो जब हम सीन को लाम में मिलाएंगे तो हमारी आवाज रुक जाएगी। ठीक है, जैसे कि या अय्यतुहन नफ्सुल, ठीक है, लाम में आवाज रुक गई। अब आगे मीम को ता से मिलाएंगे। अब ता जो है ये है हुरूफ कलकला में से, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आवाज को टकरानी है। ठीक है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत, इस तरह से मुत। ठीक है, मुतमइन्ना, उसके बाद मीम जबर मा, जल्द पढ़ेंगे, हमजा नून जेर इन, नून हा जबर ना, इन्ना। यहाँ पर फिर मुशद्दद का गुन्ना करना है, जिस तरह से यहाँ पर किया था उसी तरह यहाँ भी करेंगे। उसके बाद ये देखिए गोलता है ना, ता कितनी तरह की होती है, दो तरह की, एक को कहते हैं लंबी ता। ठीक है, लंबी ता कहते हैं, इस तरह का बना हुआ होता है लंबी ता, और उसमें ऊपर में दो नुक्ते होते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं गोलता। क्या कहते हैं, गोलता। तो जब भी लंबी ता आए तो वहां पर नहीं, लेकिन जब गोलता आए तो इस ता को क्या बना देंगे, हा। क्या बनाएंगे, हा, या हा बना देंगे, मतलब कि ये जो नुक्ता है ये हज़फ हो जाएगा। ठीक है, ये हा बन जाएगी और पेश भी हज़फ, और यहाँ पर सुकून लाएंगे, हा साकीना बना देंगे। ठीक है, गोलता पर जब भी वक्फ करते हैं तो वो हा साकीना बन जाती, तो यहाँ पर हमने वक्फ करना है, तो क्या पढ़ेंगे, मुतमइन्ना। ठीक है, मुतमइन्ना। अब यहाँ से पढ़ते हैं, जब हम हा बना देंगे तो हा की आवाज आनी चाहिए कि हा पढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ठीक है, आगे चलिए, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो अलिफ है ना, इसके नीचे क्या है, कोई भी हरकत नहीं है, और मैंने क्या लगाया, जेर लगाया, जेर लगा के पढ़ा है ना। तो ये ग्रामर का कायदा है, ये जब हम सर्फ नह पढ़ते हैं तब समझ में आती, तो उतना ग्रामर डीप में हम आप लोगों को नहीं लेके जाएंगे, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझें कि यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं है और हम लोग यहाँ पर जेर लगा कर पढ़ते हैं। उस जेर को कहते हैं जेर आरजी। जेर आरजी की वजह से इस रा को भी पुर करना पड़ता है ना, इस रा को पुर करते हैं, चूंकि जेर है नहीं, असली नहीं है, लगा हुआ नहीं है, हम लोग लगाते हैं, इसीलिए जेर आरजी कहते हैं, और उस जेर आरजी की वजह से ही इस रा को हम पुर पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर जेर असली होता तो बारीक पढ़ते, लगा हुआ होता। क्यों, क्योंकि कायदा यही बताता है कि रा साकिना से पहले जेर हो तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर जेर असली नहीं आरजी है, लगाया जा रहा है, इसलिए इस रा को पुर पढ़ते। ये मैंने कायदा बताया था नूरानी कायदे में, रा को पुर और बारीक पढ़ने के जो शराइत है उसमें से एक है। तो यहाँ पर रा को क्या करना है, पुर करना है। अब हम जेर क्यों लगाते हैं, तो ये तो बहुत डीप में जाकर बताना होगा, फिर आप लोगों को समझ में आएगी, तो वो फिर ग्रामर की तरफ जाना।
میں ایک سمپل سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. کبھی بھی قرآن میں اس طرح کا کوئی لفظ آئے اور اس میں کوئی حرکت نہ ہو تو آپ کو سمجھنا کیسے ہے کہ یہاں پر زبر لگے گا یا زیر لگے گا یا پیش لگے گا، سمجھ میں تو نہیں آئے گی. تو میں ایک سمپل سا طریقہ بتاتی ہوں، اس کو خیال میں رکھیے اور بالکل یاد رکھیے. جب بھی ایسا کوئی لفظ ہو تو جو تیسرا حرف ہوگا نا اس لفظ کا، جیسے کہ یہاں دیکھیے الف ہے، را ہے اور جیم، جیم تیسرا حرف ہے، تو تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو یہاں پیش لگانا ہے، اور اگر تیسرے حرف کے پر زیر ہے یا زبر ہے تو یہاں زیر لگانا پہلے حرف پر. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو جیم ہے اس کے اوپر اگر زبر ہوتا یا زیر ہے تو یہاں پر زیر لگائیں گے، اور اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر پیش لگائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ بس اتنی سی بات سمجھنا ہے. تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہے تو پہلے حرف پر زیر لگائیں گے، تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو پہلے حرف کے اوپر بھی پیش لگائیں گے بس. اور زیر عارضی جہاں بھی آ جائے وہاں اگر را ہو اس کے بعد رائے ساکینہ ہو تو وہاں پر را کو پر رکھیں گے. تو یہاں پر ہم نے را کو پر رکھنا ہے. کیا پڑھیں گے؟ اب دیکھیں تیسرے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں بھی ہم زیر لگائیں گے. ارجعی، ارجعی، عی کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہاں دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے اور اس کے اوپر مد ہے، تو 4 سے 5 الف کے بعد قدر کھینچنا ہے اور را کو پر رکھنا ہے، یہاں زیر ڈالنی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہاں پر مد کر دیا، اس کے بعد الا میں لا میں 1 الف کے مقدار کے بعد قدر کھینچنا ہے. ربک، را کو پر رکھنا ہے، با سے ملائیں گے، ربی، ربی کی ہو گیا. اس کے بعد راضیۃ، را میں الف مدہ کرنا ہے، الف خالص سے پہلے زبر ہے، واضر زی یا زبر یا، تا میم 2 زبر تم، پھر میم کے اوپر شد آ گیا تو یہاں پر تھوڑی دیر لگانی یعنی کہ غنہ کرنا ہے، راضیتم. ٹھیک ہے، پھر میم را زبر مر، را کو پر رکھیں گے چونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. مرضیہ، ضاد یا زیر زی، یا ہا زبر یا، پھر یہاں پر ہا بنائیں گے، کیوں؟ کیونکہ گولتا ہے اور وقف کرنا ہے تو ہا بنا دیں گے اور سکون لائیں گے. یہاں سے دیکھیے سب سے پہلے مد کرنا ہے، یہاں پر 1 الف کے مقدار کے بعد قدر کھینچنا ہے چونکہ کھڑا زبر ہے اس لیے. را کو پر رکھنا ہے، را میں پھر الف مدہ کرنا ہے، اس کے بعد تم میں میم مشدد کا غنہ کر رہا ہے، اس را کو پر رکھنا ہے اور پھر یہاں پر ہا بنا دینا ہے اور سکون لانا ہے. غور سے دیکھیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ٹھیک ہے، کلیئر؟ آگے چلیے. فادخلی فی عبادی، فد 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 خلی، فد خلی، فد خلی. کیا کر رہے ہیں؟ فا کو دال سے ملا رہے ہیں اور ملاتے ہوئے کر رہے ہیں قلقلہ. دال حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں قلقلہ کرنا ہے. اس کے بعد خاپیش خو لام یا زیر لی، خلی، لی میں یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے، یہاں 1 الف کے بعد قدر کھینچنا ہے. فد فدخلی، فدخلی فی عبادی، فی میں پھر یا مدہ، جس طرح یہاں یا مدہ کیا اسی طرح یہاں بھی یا مدہ. اس کے بعد عیبا میں کھینچنا ہے 1 الف کے بعد قدر، اور پھر یہاں پر بھی یا مدہ، یہاں پر جب وقف کریں گے یا مدہ کے ساتھ ہی کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ یا مدہ، کھڑا زبر اور یا مدہ، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر قلقلہ. غور سے سنیں. فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، فادخلی فی
عبادی. ٹھیک ہے, آگے وادخلی جنتی, وادخلی جنتی بالکل آسان ہے. واو کو دال سے ملاتے ہوئے قلقلہ, خولی جیسے یہاں پر تھا اسی طرح, پھر جن میں نون مشدد کا غنہ اور تی میں یا مدہ. وادخلی جنتی, وادخلی جنتی. ٹھیک ہے, بالکل آسان سے سمجھا رہی ہوں, بالکل سمپل طریقے سے سمجھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ میں آئے. ایک بار میں اوپر سے تلاوت کروں گی, غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق اللہ العظیم. تو آج کے لیے یہی تک, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ شروع کریں گے سورہ غاشیہ. تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے, پڑھنے میں بھی لگ رہا ہوگا اور مجھے سمجھانے میں بھی, پڑھانے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ذریعہ لوگ قرآن پاک سیکھیں. اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے, آمین ثم آمین. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.